تو یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن کریم تمہیں بطور میراث کے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں میں سے اس قرآن کے لیے امت محمدیہ کا انتخاب فرمایا، اور پھر سب سے پہلے اول مصداق حضرات صحابہ کرام، اور پھر قیامت تک آنے والے علماء، حفاظ، قراء، سب اس کے مصداق ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے تمہاری وراثت یہ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہماری وراثت جو ہے وہ دکان ہے، مکان ہے، ہماری وراثت تو یہ جائیداد ہے۔ بھائی یہ کوئی وراثت نہیں ہے، یہ تو چھن جائے گی، اور ماشاءاللہ، اور یہ تو ویسے بھی 50 سال کے بعد اپنے مالک بدل لیتی ہے۔ پہلے باپ کے نام تھا، پھر بیٹے کے ہو گیا، پھر وہ تقسیم ہو گیا، پھر فروخت ہو گیا، یہ تو اپنے مالک بدلتی رہتی ہے۔ لیکن فرمایا قرآن کریم تمہاری ایسی میراث ہے، یہ دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی تمہارے کام آئے گی۔ آج مسلمانوں کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنے وسائل ہیں، کبھی بھی اتنے وسائل امت مسلمہ کے پاس نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں ہم کیوں ذلیل و رسوا ہیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو قرآن کی تلاوت کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے اس کے احکامات پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہی یہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ سے مانگا، مولا میں نے مرکز رشد و ہدایت تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، اب اسے آباد کرنے والا معلم میری نسل میں سے پیدا فرما دیجیے۔ دعا مانگ رہے ہیں، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے الہ العالمین، میں نے آپ کا گھر بنا دیا ہے، اب اسے آباد کرنے والا، کملی والا پیغمبر میری نسل میں سے پیدا فرما دیجئے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں میرے محبوب کملی والے پیغمبر منفرد ہیں جنہیں اللہ سے مانگا گیا، اور حضرات صحابہ کرام میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں جنہیں اللہ سے مانگا گیا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، میرے کملی والے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، بیچ میں 4000 سال کا فاصلہ ہے، دنیا میں دیدار نصیب نہیں ہوا، اور میرے کملی والے پیغمبر نے رات کو عمر کو مانگا، اور عمر صبح کو روتا ہوا نبی کے قدموں میں آ گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور مقصد بھی واضح فرما رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے الہ العالمین، مجھے اپنا محبوب پیغمبر عطا فرما دیجئے جو انہی میں سے ہو اور انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا جی خالی قرآن کا پڑھنے کا کیا فائدہ، طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ حضور کی آمد کا مقصد پہلا یہی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ اترتا ہے جی۔ حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم، فرمایا زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو، ایسے دلوں کو بھی لگتا ہے۔ تو فرمایا دلوں کا زنگ اترتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اور آج ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی۔ پہلے تو ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگوں کے بڑے بڑے قرآن پڑھے ہوتے تھے، اور لوگ کہتے تھے یہ دادی اماں کا قرآن پاک ہے، دادا جی کا قرآن پاک ہے، کیوں جی ایسے ہوتا تھا نا جی گھروں میں۔ اب تو خیر سے وہ بڑی بڑی LCDیاں لگ گئی ہیں نا گھروں میں، وہ اسی کو دیکھ رہے ہیں ہر وقت۔ ہمارے ادھر محلے میں ایک صاحب آ گئے روتے ہوئے، جی میری دادی اماں فوت ہو گئی۔ میں نے کہا کیسے فوت ہوئی؟ کہا جی بس وہ ٹی وی دیکھتی دیکھتی فوت ہو گئی جی۔ یعنی پہلے ہم قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاتے تھے، اب ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی ان پہ لگ گئے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ارے جنہوں نے سمجھانا تھا وہ بھی اس میں الجھ گئے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا پہلا مقصد ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔
جتنا مجمع یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اپنی صبح کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کریں۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے، حق تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کو آسان فرما دیں گے۔ آج کہتے ہیں نا جی کام بڑے مشکل ہیں، دفتر میں جاؤں جاتے ہی کام ہو جائے، فلاں کام بڑا مشکل آسان ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے نسخہ دے دیا، فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت کرو، اس کی برکت سے حق تعالیٰ تمہارے دن بھر کے کاموں کو آسان فرما دیں گے۔ تو اس لیے صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں۔ آسان طریقہ یہ ہے، ذرا جلدی مسجد میں آئیں، سنتیں پڑھیں، اور نماز ہونے سے پہلے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر لیں، بس تلاوت بھی ہو جائے گی، اور مسجد میں آپ کا بیٹھنا وہ بھی عبادت، اور اوپر سے تلاوت کر لیں گے، نور علی نور ہو جائے گا۔ کریں گے نا جی، کوشش تو کریں گے، چلو کوشش کا ارادہ کر لیں، کم از کم بھی کوشش تو کریں گے۔ تو اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں۔ ہماری یہ عجیب حالت زار ہے، رات کو سوتے ہیں موبائل کا بٹن بند کر کے، کیبل کا بٹن بند کر کے، جی ٹی وی کا بٹن بند کر کے، صبح اٹھتے سب سے پہلے اسی کا بٹن آن کرتے ہیں، کیا ہو گیا جی، کیا بریکنگ نیوز ہے۔ بلکہ میں تو اکثر دیکھتا ہوں نماز کے بعد سلام پھرتا جلدی سے موبائل آن کر کے دیکھیں گے، پتہ نہیں کوئی قبولیت کا میسج آنا ہے جو اتنی جلدی سے دیکھتے ہیں کہ نماز قبول ہو گئی یا بیچ میں رہ گئی ہے۔ تو جتنا ہم نے اس کو لازم کر لیا ہے، ہماری میراث تو قرآن کریم ہے، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑیں۔ رات کو سوتے ہوئے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو سورہ ملک